خاشقجی کے قتل کا حکم کس نے، کیسے اور کیوں کر دیا؟ سعودی عرب میں حکام نے استنبول میں گزشتہ ماہ سعودی قونصل خانے میں معروف صحافی جمال خاشقجی کے باہمانہ قتل کے الزام میں اب تک 21 مشتبہ ملزموں سے تحقیقات کی ہیں۔ ان تحقیقات کے نتیجے میں مندرجہ ذیل تفصیل سامنے آئی ہے۔ نمبر 1، اس واقعے کا آغاز 29 ستمبر 2018 کو ہوا تھا، جب مقتول کو بات چیت کے ذریعے آمادہ کر کے سعودی عرب واپس لانے کا حکم جاری کیا گیا۔ سعودی عرب کی جنرل انٹیلیجنس پریزیڈنسی کے سابق نائب صدر نے اس مشن کے لیڈر کو یہ حکم جاری کیا تھا اور انہیں یہ ہدایات کی گئی تھیں کہ اگر جمال خاشقجی یہ بات چیت سے واپسی پر آمادہ نہیں ہوتے تو پھر انہیں زور زبردستی سے واپس لایا جائے۔ نمبر 2، اس مشن کے لیڈر نے 3 گروپوں پر مشتمل ایک 15 رکنی ٹیم تشکیل دی تھی۔ ان میں ایک گروپ مذاکرات، ایک انٹیلیجنس اور ایک لاجسٹکس کا ذمہ دار تھا۔ اس مشن کے لیڈر نے جنرل انٹیلیجنس پریزیڈنسی کے سابق صدر کو یہ تجویز پیش کی تھی کہ وہ جمال خاشقجی سے بات چیت کی ذمہ داری ان کے ایک سابق ساتھی کو سونپ دیں اور وہی مذاکراتی ٹیم کی قیادت کریں، کیونکہ ان صاحب کے مقتول کے ساتھ ماضی میں تعلقات رہے تھے۔ ان صاحب کو ایک سابق مشیر کے ساتھ کام کرنے کی بھی ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ نمبر 3، انٹیلیجنس کے سابق نائب صدر نے اس سابق مشیر سے رابطہ کیا تھا اور ان سے مقتول کے ماضی کے تعلق دار کو بھی اس ٹیم میں شامل کرنے اور اس کے ساتھ مل کر کام کرنے کی درخواست کی تھی۔ اس سابق مشیر نے اس سے اتفاق کیا تھا اور سابق تعلق دار سے مشن کے لیڈر سے ملنے کے لیے کہا تھا۔ اس سابق مشیر نے مشن کے لیڈر اور مذاکراتی ٹیم سے ملاقات کی تھی اور میڈیا میں اپنے تخصص کے حوالے سے اپنی معلومات کا تبادلہ کیا تھا۔ اس نے اپنی اس رائے کا اظہار کیا تھا کہ مقتول نے ایسی تنظیموں اور ریاستوں کے ساتھ تعاون کیا تھا جو سعودی مملکت کی مخالف تھیں، اس لیے ان کے بقول مقتول کا سعودی عرب سے باہر رہنا قومی سلامتی کے لیے ایک خطرہ ہو سکتا تھا۔ اس سابق مشیر نے مذاکراتی ٹیم کی مقتول کو سعودی عرب واپسی پر آمادہ کرنے کی حوصلہ افزائی کی اور ان کی واپسی اس مشن کی ایک بڑی کامیابی ہوتی۔ نمبر 5، اس مشن کے لیڈر نے ایک فورینزک ماہر سے ٹیم میں شمولیت کے لیے رابطہ کیا تھا تاکہ اگر جمال خاشقجی کو سعودی عرب واپس لانے کے لیے طاقت کا استعمال کرنا پڑے تو اس کے ثبوت مٹائے جا سکیں۔ یہ فورینزک ماہر نے اپنے حکام بالا کے علم میں لائے بغیر ہی اس ٹیم میں شامل ہو کر استنبول چلا گیا تھا۔ نمبر 6، مشن کے لیڈر نے ترکی میں ایک مقامی شریک ملزم سے طاقت کے استعمال کی صورت میں متبادل انتظامات کے لیے رابطہ کیا تھا اور اس نے اس مقصد کے لیے ایک محفوظ جگہ کا انتظام کرنا تھا۔ نمبر 7، مذاکراتی ٹیم کے سربراہ نے قونصل خانے کے سروے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ مذاکرات کی ناکامی کی صورت میں مقتول کو طاقت کے ذریعے وہاں سے کسی محفوظ مقام پر منتقل کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ اس لیے اس نے مذاکرات ناکام ہونے کی صورت میں جمال خاشقجی کو قونصل خانے ہی میں قتل کرنے کا فیصلہ کیا۔ تحقیقات کے مطابق اس مذاکراتی ٹیم کے ارکان اور جمال خاشقجی کے درمیان پہلے ہاتھا پائی ہوئی تھی۔ مقتول کو زبردستی وہاں روک لیا گیا اور پھر انہیں کسی نشہ آور مہلک دوائی کا ٹیکہ لگایا گیا اور اس کی مقدار زیادہ ہونے کی وجہ سے ان کی موت واقع ہو گئی تھی۔ نمبر 9، تحقیقات کے نتیجے میں قتل کا حکم دینے اور اس کو عملی جامہ پہنانے والے 5 مشتبہ افراد کی شناخت ہو چکی ہے اور انہوں نے قتل کا اعتراف کر لیا ہے۔ استغاثہ نے انہیں سزائے موت دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ نمبر 10، تحقیقات کے مطابق قتل کے بعد جمال خاشقجی کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے تھے اور اس کو قونصل خانے سے باہر کہیں ٹھکانے لگا دیا گیا تھا۔ نمبر 11، مذکورہ 5 ملزموں ہی نے ان کی لاش کو قونصل خانے سے باہر منتقل کیا تھا اور ان میں سے ایک نے ٹکڑے جسمانی اعضاء کو اس واقعے میں ملوث ایک مقامی شخص کے حوالے کیا تھا۔ لاش حوالے کرنے والے شخص کی بھی اب تو شناخت ہو چکی ہے۔ نمبر 12، ان ملزموں کے بیانات کی روشنی میں اس ترک شریک ملزم کا خاکہ تیار کر لیا گیا ہے اور اس کو جلد ترک حکام کو بھیج دیا جائے گا۔ نمبر 13،
تحقیقات سے مقتول کے کپڑے پہننے والے شخص کی بھی شناخت ہو گئی ہے۔ اسی نے ان کی گھڑی اور اینک سمیت دوسری ذاتی اشیاء کونسل خانے کی عمارت سے نکلنے کے بعد ایک کوڑے دان میں پھینک دی تھی۔ تحقیقات سے اس ملزم کے ساتھی کی بھی شناخت ہو گئی ہے۔ نمبر 14، تحقیقات سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ سعودی کونسل خانے میں نصب نگرانی کے کیمرے ناکارہ بنا دیے گئے تھے۔ یہ کام اس ٹیم میں شامل ایک ملزم نے ہی کیا تھا۔ تحقیقات کے بعد اس شخص کی شناخت ہو چکی ہے۔ نمبر 15، تحقیقات سے یہ پتہ چلا ہے کہ 4 مشتبہ افراد نے جرم کا ارتکاب کرنے والے ملزموں کو لاجسٹک سپورٹ فراہم کی تھی۔ نمبر 16، تحقیقاتی رپورٹ کے آخر میں یہ کہا گیا ہے کہ اس مشن کے سربراہ نے مذاکراتی گروپ کے ساتھ مل کر جمال خاشقجی کے قتل کی اس گھناؤنی واردات کے بارے میں انٹیلیجنس کے سابق سربراہ کو ایک غلط رپورٹ پیش کی تھی، اور یہ کہانی گھڑی تھی کہ مقتول سعودی شہری مذاکرات کی ناکامی یا زبردستی واپسی پر آمادہ نہ ہونے کے بعد کونسل خانے کی عمارت سے باہر چلے گئے تھے۔